کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم لوگ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا، تو ہم نے روزہ سفر میں بھی رکھا ہوا تھا، لیکن عصر کے وقت بری حالت ہو گئی صحابہ کرام کی، تو نبی علیہ السلام نے اعلانیہ پانی کا پیالہ منگوا کے نا روزہ توڑا سب کے سامنے، اپنا روزہ سب سے پہلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے روزے توڑ دیے۔ تو بعض اصحاب کی خبر حضور تک پہنچی کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا، کیونکہ ظاہر جہاد کے لیے، قتال کے لیے جا رہے تھے، اگر یہیں پہ الٹے پڑے ہوتے آگے جا کے انہوں نے کیا لڑنا تھا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس دوران اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں روزہ اپنا نہیں چلا سکوں گا، تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، اور اس کا توڑنے کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک روزے کی قضا دینی ہوگی، کفارہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ فرق سمجھ لیں، قضا یہ ہوتی ہے کہ روزے کے بدلے ایک روزہ، نفلی پہ تو سب کا اجماع ہے کہ نفلی تو جان بوجھ کے توڑیں یا جس طرح بھی توڑیں، اس کے بدلے ایک روزہ ہے۔ فرض روزے کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کر کے قائم کر کے اپنا روزہ توڑ لیا، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ جو کفارہ ہے وہی ادا کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایک غلام آزاد کرو، غلام نہیں آزاد کر سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 60 روزے رکھو۔ اس نے کہا جی میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کو، اس نے ایک کھجور کا ٹوکرا گفٹ کیا، تو آپ نے فرمایا وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا؟ ان کہ یا رسول اللہ میں حاضر۔ کہا کہ وہ تو غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا اور 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا، تو یہ ٹوکرا لے جا کے مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ خصوصیت صرف نبی علیہ السلام نے اس شخص کے لیے دی، یہ حکم عام نہیں ہوتا اس طرح کی کوئی چیز کہ اس کو کوئی بندہ ایز اے رول پیش کر دے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ محکم دلائل سے اخذ کیے جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کسی ایک شاذ سے واقعے کو پکڑ کے تو پوری ڈاکٹرن بدل دیں، جس طرح وہ آج ابو داؤد کی آپ حدیث 428 نمبر ڈسکس کر رہے تھے کہ صحابی نے کہا کہ مجھ سے نمازیں پڑھنا مشکل ہے، میری تو کام کی روٹین ایسی ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اسرین پڑھ لیا کرو تم، یعنی جو فجر کے وقت کی نماز ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز، بس یہ 2 نمازیں تم پڑھ لیا کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کوئی لے سکتا کہ باقی نمازیں معاف ہیں، اگر کسی نے لینا ہے تو پھر اسی ایک شخص کے لیے مراد لینا ہوگا، ورنہ بخاری مسلم میں تو واضح حدیثیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز تم پہ فرض کی گئی ہے، تو وہ ساری ختم تو نہیں ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ معنی ہوگا کہ ان دونوں کا تو خصوصیت سے اہتمام کرو، باقی کا اگر کہیں جماعت میں سستی ہو جاتی ہے، کہیں اول وقت میں نہیں پڑھ سکتے، چلو بالکل آخری وقت میں کوئی پڑھنا چاہتے ہو اپنی ٹیلر میڈ کر کے پڑھ لو، لیکن ان 2 کو پرائورٹی کے ساتھ پڑھو، یہ مطلب لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو خود اتنا غریب ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم خود ہی کھجوریں کھا لو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہوتی ہوئی دیکھیں اس بات کے اوپر، جب اس نے کہا نا کہ میں مسکین ہوں۔ اچھا، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص، یعنی اگر میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر کے روزہ توڑ لیں تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ اس کو انہوں نے یعنی ایکسٹراپولیٹ نہیں کیا کہ جو کھانا کھا کے روزہ توڑ لے اس کے اوپر، خیر اجتہاداً اس پہ بھی لگ سکتا ہے جو جان بوجھ کے توڑتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، بل اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ تابعین کا موقف ہے کہ اس میں بھی یہ کفارہ ہوگا، کچھ کا یہ موقف ہے کہ نہیں اس کے بدلے ایک روزہ ہوگا، لیکن ایگریڈ اپون مسئلہ یہ والا ہے کہ جو کوئی اس ایکسٹریم پہ جا کے کوئی روزہ توڑتا ہے تو اسے پھر، اچھا یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو 60 روزے ہیں وہ صرف مرد کو رکھنے ہوں گے یا عورت کو بھی؟ دونوں کو رکھنے ہوں گے جناب 60۔ اور اگر مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو دونوں کو 60 مساکین کا کھانا کھلانا ہوگا، کیونکہ دونوں کا روزہ ٹوٹا ہے نا۔ اچھا، اب اس کے اندر اگر کوئی شخص آج کے دور میں بہت غریب ہے تو ظاہر ہے پھر وہ جتنی اس کی ایک طاقت ہے اس کے مطابق صدقہ اور خیرات کر دے،
تو یہ ہوگا کفارہ. قضا الگ چیز ہے، کفارہ الگ ہے. اگر کوئی بیماری کی وجہ سے، سفر کی تکان کی وجہ سے، کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی کفارہ ہے، صرف قضا ایک روزے کی دے دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی.